السلام علیکم روشنی ٹی وی کے پیارے سے ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ عرب ممالک میں ابھی تک کفیل سسٹم کے تحت ہی کام کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص سعودی عرب میں روزگار کے حوالے سے جاتا ہے تو اسے کسی نہ کسی کفیل کے تحت رہ کر ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر کفیل اچھا ہو تو جانے والے کی قسمت کھل جاتی ہے، اور اگر بدقسمتی سے کفیل بد اخلاق یا ظالم ہو تو اس شخص کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کیسے ہی بدقسمت پاکستانی کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس نے کفیل پر یقین کر کے اپنی نوجوان بیوی کو سعودی عرب بلایا، لیکن جب اس شخص کی بیوی سعودی عرب پہنچی تو اس سعودی کفیل نے اس عورت کے ساتھ کیا بغیرتی کی، یہ آپ کو اس عورت کی زبانی ہی سناتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی اس واقعہ کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ اس طرح کے حالات و واقعات سے باخبر رہ سکیں۔ کہتی ہیں کہ شادی کے ایک ماہ بعد ہی خالد کو چھٹی ختم ہونے کی وجہ سے واپس سعودی عرب جانا پڑا۔ میرے اصرار پر خالد نے اپنے کفیل کو ایک ماہ مزید چھٹی بڑھانے کے لیے کال کی تو کفیل نے خالد سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بغیر میرا کام نہیں چلتا، اگر تم بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو مجھے بتا دو، میں کسی اور آدمی کا بندوبست کر لوں گا۔ اتنی بات کہہ کر کفیل نے کال بند کر دی۔ خالد کفیل کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے، لیکن مجھے حوصلہ دیتے ہوئے بولے تم پریشان نہ ہو، میں بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ خالد چلے گئے تو کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے کال کی اور بتایا کہ میں نے اپنے کفیل سے تمہارے ویزے کے بارے میں بات کی ہے، انشاءاللہ بہت جلد ویزا مل جائے گا، تم اپنی تیاری کرو۔ میرے ساس سسر بہت ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے مجھے بالکل بھی جانے سے منع نہیں کیا بلکہ میری حوصلہ افزائی کی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ویزا آنے کے بعد جس دن میں نے جانا تھا تو خالد نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں تمہیں لینے نہیں آ سکوں گا، دراصل مجھے کفیل کا سامان لے کر ایک ہفتے کے لیے کویت جانا ہے، اس لیے ایئرپورٹ پر میرا کفیل اور اس کی بیوی تمہیں لینے آئیں گے، تم پریشان نہ ہونا، کفیل تمہیں اپنے گھر لے جائے گا اور پھر جلدی ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ خالد کی یہ بات سن کر میں کافی زیادہ پریشان ہوئی، لیکن مجبور تھی، کیا کرتی، جانا تو تھا۔ خالد نے اپنے کفیل کی پکچر مجھے سینڈ کی اور میری پکچر اپنے کفیل کو سینڈ کر دی تاکہ ہم ایئرپورٹ پر ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ میں جدہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی ہی تھی کہ ایک 50 سالہ آدمی نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے سلام کا جواب دیا تو یہ وہی شخص تھا جس کی خالد نے مجھے پکچر سینڈ کی تھی، لیکن پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ اکیلا تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے پاس نہ تو موبائل تھا اور نہ ہی میں زبان کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ عربی شخص مجھے بار بار عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ اتنی دیر میں گاڑی ایک محل نما گھر میں داخل ہوئی۔ وہ نیچے اترا اور اس نے مجھے بھی اشارہ کیا۔ میں گاڑی سے باہر آئی تو ساتھ ہی ایک ملازم نے گاڑی سے میرا سامان نکالا اور مجھے اندر لے آیا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر ابھی واپس گیا ہی تھا کہ کفیل میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر شیطانی ہنسی اور چہرے سے وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ کسی وحشی درندے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا، اور پھر پوری رات میں اس درندے کی وحشت برداشت کرتی رہی۔ میرا نہ تو اپنے خامد سے کوئی رابطہ تھا اور نہ ہی میری فیملی کو اس بات کا علم تھا کہ میں پہنچ بھی چکی ہوں یا نہیں۔ میں اپنے خامد کے واپس آنے تک پورا ہفتہ اس درندے کی ہوس کا نشانہ بنتی رہی۔ جب میرا خامد واپس آیا تو میں اسے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے بتانے سے پہلے ہی میرے خامد کو یہ سب پتہ چل چکا تھا۔ وہ مجھے اپنی رہائش پر واپس لے گئے اور اگلی ہی صبح عدالت میں ہم نے کیس کر کے اپنے ویزے کینسل کروائے اور واپس پاکستان آ گئے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بیرون ملک کسی پر یقین کرنے سے پہلے اس بات کو بخوبی دیکھ لیا جائے کہ آیا وہ شخص اس قابل ہے بھی یا نہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دیکھتے رہیے روشنی ٹی وی۔ خدا حافظ۔